الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں محکم کتاب کی، پکی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا ہے لوگوں کو تعجب، ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی کی طرف، ان انذر الناس، یہ کہ ڈرائیے لوگوں کو، وبشر، اور خوشخبری دیجیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم، یہ کہ ان کے لیے، قدم صدق، اونچا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون، کہتے ہیں کافر لوگ، ان ھذا، بے شک یہ آدمی، لساحر مبین، کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں، ثم استوى، پھر مستوی ہوا جس طرح اس کی شان کے مناسب ہے، علی العرش، عرش پر، یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر کرتا ہے، ما من شفیع، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ، وہ اللہ، ربکم، تمہارا رب ہے، فاعبدوہ، پس تم اسی کی بندگی کرو، افلا تذکرون، پس تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، الیہ مرجعکم جمیعا، اسی اللہ کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، وعد اللہ حقا، اس نے سچا وعدہ کیا ہے، انہ یبدأ الخلق، بے شک وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا، لیجزی الذین، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہے کھولتے ہوئے پانی سے، گرم پانی سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب اس کے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یہ سورۃ یونس مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ فاتحہ سے لے کر، بقرہ فاتحہ سے لے کر سورۃ اعراف کے آخر تک تمام اقوام عالم کو دین اسلام کی تبلیغ تھی، توحید کی تبلیغ تھی، اور سورۃ انفال میں قانونی جہاد کا ذکر تھا، اور برات میں، سورۃ توبہ میں اعلان جہاد کا ذکر تھا، اور موجودہ صورت اور آئندہ کئی صورتوں تک اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، قیامت، صداقت قرآن، ان مضامین کا ذکر جو ہے وہ ہوگا۔ گزشتہ سورۃ توبہ میں جہاد بالسیف کا ذکر تھا، تلوار کے ساتھ جہاد، اور اس سورت میں جہاد باللسان ہے، زبان کے ساتھ جہاد۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں بڑے، پہلا حصہ ابتدائی سورت سے لے کر 70 نمبر آیت تک، اس میں 2 مسئلے ذکر ہیں، ایک صداقت قرآن،
یعنی قرآن کریم کی حقانیت، اور دوسرا شفاعت قہری کی نفی۔ شفاعت قہری اس کو کہتے ہیں کہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم جیسے بھی ہوں، لیکن جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں، جن کو دنیا میں خوش رکھتے ہیں، تو وہ ہمیں اللہ پاک کی پکڑ سے چھڑائیں گے۔ اگر قیامت ہوئی اور ہمارا حساب ہوا تو یہ لوگ ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے چھڑائیں گے۔ اس کو شفاعت قہری کہتے کہ اللہ پاک نہ بھی چاہے تب بھی کسی کو بچا لیا جائے۔ قہری بھی معنی جبری، جبران سفارش کرنے کی نفی ہے کہ اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کو نہیں کر سکتا۔ یہ دو مسئلے اس میں ذکر ہیں۔ اور دوسرے حصے میں 71 نمبر آیت سے لے کر سورت کے آخر تک 109 آیتیں ہیں سورت میں، سورت کے آخر تک دو مسئلے ذکر ہیں۔ تو شرک کی نفی اور گزشتہ اقوام کے واقعات کہ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے گزشتہ اقوام کو ہلاک و برباد کیا، اس لیے تم بھی شرک سے بچو ورنہ تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا۔ جس صورت کی شروع میں حروف مقطعات آ جائیں تو اس صورت کے اندر صداقت قرآن کا مضمون ہوتا ہے، اور یہ مکی صورتوں میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، اور جس صورت کی ابتدا میں ہو تو اس صورت کے اندر قرآن کریم کا اعجاز اچھی طرح واضح کیا جاتا ہے، الفاظ ایسے لائے جاتے ہیں جس کا مقابلہ کرنے سے انسان عاجز ہوتے ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں محکم کتاب کی، حکیم بمعنی محکم، محکم کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کئی اعتبار سے محکم ہے، الفاظ کے اعتبار سے بھی محکم، پختہ اور مضبوط ہے کہ اس کے الفاظ میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، تحریف نہیں ہو سکتی، قیامت تک کوئی آدمی قرآن کریم میں تحریف نہیں کر سکتا، اس وجہ سے الفاظ بھی اس کے محکم ہیں۔ اور قرآن کریم کے علوم بھی محکم ہیں کہ عقل اور فطرت کے مطابق ہیں، عقل سلیم کے مطابق ہیں اس کے علوم۔ قرآن کریم کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی، ماورائے عقل ہو سکتی ہے کہ کسی کی عقل میں نہ آئے، وہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن خلاف عقل قرآن کریم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو الفاظ کے اعتبار سے بھی محکم، علوم کے اعتبار سے بھی محکم، اور احکام کے اعتبار سے بھی اس لیے محکم ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب نازل نہیں ہوگی جو اس کو منسوخ کر دے، تو منسوخ کے مقابلے میں بھی محکم استعمال ہوتا ہے۔ اور واقعات اور قصص کے اعتبار سے بھی محکم ہے کہ جو بھی واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے تو بالکل حق اور سچ من و عن بیان کیا ہے، اس لیے ان سارے احوال کے لحاظ سے قرآن کریم کی آیات وہ محکم ہیں، اور اس لیے کہ یہ حکیم اور علیم ذات کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے، اس لیے اس کی آیتیں بھی محکم ہیں، حکمت بھری ہوئی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں محکم کتاب کی۔ اس میں اشارہ بعید اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ عظمت ظاہر ہو، بعض دفعہ کسی چیز کی دور ہونے کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ کسی چیز کے عظیم ہونے کی وجہ سے، بڑے مرتبے ہونے کی وجہ سے اس کے لیے اس میں اشارہ بعید استعمال ہوتا ہے۔ اکان للناس عجبا استفہام انکاری ہے، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے؟ یعنی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ ان اوحینا، یہ کہ ہم نے وحی کی، الی رجل، ایک آدمی کی طرف، منہم، جو ان میں سے ہے، بشر ہے، انسان ہے، ان انذر الناس، ان تفسیریہ ہے، وحی کی تفسیر میں آیا ان، اور ان تفسیریہ ہر اس جگہ میں آتا ہے جہاں فعل بمعنی قول کے ہو اور لفظ قول نہ ہو۔ ان انذر الناس، کہ ڈرائیے لوگوں کو، وبشر، اور خوشخبری دیجیے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا مقصد بتا دیا۔ وحی کا مقصد وہ
انذار و تبشیر ہے کہ ڈرایا جائے لوگوں کو جو نہ ماننے والے ہیں اور خوشخبری دے دی جائے ماننے والوں کو۔ تو یہ دو لفظ قرآن کریم اور وحی کے نزول کا مقصد ہے۔ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق، یہ کہ ان کے لیے سچا مرتبہ ہے، اونچا مرتبہ ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ قدم مرتبہ، صدق سچائی، تو اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا مقام، عزت کا مرتبہ، یہ ہے ان کے لیے سچائی کا مقام، سچائی کا مرتبہ۔ اور قدم قدم سے ہے، یعنی پہلے ہونا ایک چیز کا، کہ اللہ پاک نے ازل سے ان کے لیے یہ مقام اور مرتبہ ان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اور لفظی ترجمہ اس کا ہوگا ان لہم قدم صدق، کہ ان کے لیے اونچا مقام ہے ان کے رب کے ہاں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، یہ شکوہ ہے اللہ پاک کی طرف سے۔ دیکھو یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کھلا جادوگر ہے۔ قرآن کریم کی آیات ایسی تھی کہ سمجھنے والے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، تو وہ لوگ قرآن کریم کو سن کر ہکا بکا رہ جاتے تھے، اور ایسا ہو جاتے تھے جس طرح ایک آدمی کو پر سحر کا اثر ہو، تو ماننے کی بجائے وہ اس کو جادو سمجھ کر ٹال لیتے تھے، انکار کر لیتے تھے کہ قرآن یہ جادو ہے اور یہ آدمی جادوگر ہے۔ بعض قراتوں میں لسحر مبین آیا ہے، تو پھر ھذا کا مشار الیہ قرآن کریم ہوگا، اور متواتر قرات میں ساحر ہے، پھر ھذا کا مشار الیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ پاک کی توحید اور صداقت قرآن پر عقلی دلیل، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ابھی تو زمین اور آسمان، سورج چاند ستاروں کا نظام نہیں بنا تھا، تو 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کی مقدار ہے، 6 دنوں کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر تھا، تو 6000 سال کے برابر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین آسمان کے نظام کو بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے قادر ہیں کہ ایک لمحہ میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے زمین آسمان کے بنانے میں 6 دن یا 6000 دن وہ لگا دیے مخلوق کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ وہ بھی اپنے کاموں میں تدریج رکھیں، ترتیب رکھیں اور سکون کے ساتھ انتظار کریں۔ ہر کام کے ہو جانے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ دنیا میں انسان کے آنے کی جو ترتیب ہے وہ بھی وقت پر ہے، ایک خاص مدت ہوتی ہے جس میں آدمی دنیا میں آ جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کے ہر کام کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ طالب علم کے فارغ فاضل ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تو وقت پر ہر کام ہوتا ہے اس بات کی تربیت دینے کے لیے۔ اور دوسرا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ اللہ جل جلالہ کسی کام کے کرنے میں مجبور نہیں ہے، مجبور ہونے کی بنا پر اللہ پاک کیف ما اتفق کوئی کام نہیں کرتے، بلکہ جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، جس ترتیب سے چاہتے ہیں تو اللہ پاک کرتے ہیں۔ ایک لمحہ میں کر سکتے تھے اور اتنا وقت لگا دیا، تو یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے اور اس کے خود مختار ہونے پر مبنی ہے۔ اس کی مرضی کسی کام پر جتنا چاہے وقت لگائے، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس لیے فی ستۃ ایام، 6 دنوں کی مقدار میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ پاک مستوی ہوا عرش پر۔ استوا کا اپنا لغوی معنی ہے برابر ہونا، سیدھا ہونا، متمکن ہونا، بیٹھ جانا، اور عرش کہتے ہیں تخت کو، کرسی، تخت۔ بادشاہ لوگوں کا عرش ہوتا ہے، تخت ہوتا ہے، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ ثم استوى علی العرش، اللہ جل شانہ عرش پر مستوی ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کے لیے یہ اصول اور قانون ذہن میں رکھو کہ اللہ پاک کی طرف
جب کسی صفت کی نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ پاک سننے والا ہے، اللہ پاک دیکھنے والا ہے، اللہ پاک جاننے والا ہے، عرش پر مستوی ہونے والا ہے، تو ایک ان الفاظ کے وہ معانی ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگوں کے لیے کہ کوئی بندہ دیکھنے والا ہے، بندہ سننے والا ہے، کوئی بندہ تخت پر بیٹھنے والا ہے، تو بندے کے لیے وہ معنی بندے کے لحاظ سے ہوتا ہے جو بندے کی شان کے مناسب ہو، محدود سننا، محدود دیکھنا، محدود جاننا، ایک خاص کیفیت کے ساتھ بیٹھنا جس میں وہ کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے، زمان اور مکان کا محتاج ہوتا ہے، اور ایک وہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں، تو جب یہی صفات اللہ پاک کے لیے ہوں تو پھر کما یلیق بشانی، جس طرح اللہ پاک کی شان کے مناسب ہوگا ایسا سننا مراد ہوگا، ایسا دیکھنا مراد ہوگا، اور عرش پر اس طرح مستوی ہونا مراد ہوگا۔ اتنا ایمان رکھنا اس میں ضروری ہے کہ اللہ پاک کا سننا، دیکھنا، جاننا اور عرش پر مستوی ہونا مخلوق کی طرح نہیں ہے، بندوں کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جل شانہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، اللہ پاک اپنی مخلوقات میں کسی کے مشابہ نہیں، اور اللہ پاک کی مخلوقات میں سے کوئی اللہ پاک کے مشابہ نہیں ہے۔